قوم کے نوجوانوں، مستقبل کی امانتوں کے امینوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ رات کے 12:45 پہ بھی سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ واجب کو واجب کی طرح ادا کریں۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ۔ اللہم لک الحمد انت ملک السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد اللہم انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق والجنت حق والنار حق والنبیون حق ومحمد حق اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حاضرین محترم و عزیزان ملت، آئیے کچھ عرض کرنے سے قبل میں بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت سبز گنبد کے مکین مقدس مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا خاتم پیغمبرہ شفیع عاصیاں باعث تکوین روزگار سرکار ابد قرار جان عالمین سید المرسلین رحمت للعالمین جان کائنات مختار کائنات عالم ما کان و ما یکون حاضر و ناظر پیغمبر آمنہ کے لال حلیمہ کے دلبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں بآواز بلند درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام و صحبہ العظام وابنہ الکریم الغوث العظم الافخم الہمام و حزبہ اجمعین۔ حاضرین محترم، آج کی یہ بزم محبت جس کا نام اصلاح معاشرہ کانفرنس ہے، یہ ہماری اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ قابل مبارکباد ہیں مداری پور رضا نگر کے تمام مسلمان جلسہ کے اراکین کہ جو اپنے قائد اور اپنے سرپرست کی سرپرستی اور قیادت میں جن لوگوں نے اس محفل کو آرگنائز کیا ہے۔ حضرت مولانا اکرام صاحب قبلہ، ان کا حکم تھا فقیر کی حاضری آپ کی بارگاہ محبت میں ہوئی۔ میرے بڑے بھائی نقیب اہل سنت حضرت محبوب گوہر صاحب قبلہ، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ انشاءاللہ میرے بعد آپ سماعت کریں گے حضرت حبیب اللہ فیضی صاحب قبلہ جو شاعر اعظم ہندوستان ہیں، اور پھر اس کے بعد ہندوستان گیر نہیں بلکہ عالمی شہرتوں کا حامل خطیب حضرت علامہ مولانا مفتی ڈاکٹر محمد شہریار رضا قادری صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی۔ آج کے اس جلتے ہوئے سماج کو اگر امن و شانتی کا گہوارہ بنانا ہے تو حضرت علامہ شہریار صاحب قبلہ کی تقریر کی ضرورت ہے، اور اس خطاب کو آپ بھی سماعت کریں۔ شہ نصیب حضرت علامہ مفتی راحت احسان صاحب قبلہ برکاتی جو یہاں سے قریب ایک ادارہ ہے ضیائیہ فیض الرضا ددری، وہاں کے شیخ الحدیث ہیں۔ نقیب اہل سنت حضرت اسلم سیوانی صاحب قبلہ موجود ہیں۔ دیگر موقر معزز علماء کرام ہیں بائی نیم، اگر میں سب کا انٹروڈکشن کراؤں، سب کا تعارف کراؤں تو میرا پورا وقت اسی میں نکل جائے گا۔ بڑی اچھی تقریر حضرت مولانا ملازم صاحب قبلہ سے آپ نے سماعت کی ہے۔ یہ شہ نصیب پہ آپ دیکھ رہے ہیں، بیٹا کوئی نہیں جائے گا، پلیز بی سیٹڈ۔ پورے مجمع پہ میری نگاہ ہے، ریئر کیس میں آپ انگلی سے اس طرح اشارہ کیجئے گا، چھٹی ملے گی تو چلے جائیے گا۔ وہ تو اشارہ کریں گے نا، میں سمجھ جاؤں گا 1 نمبر یا 2 نمبر جس کی حاجت ہو۔ آگے سے پیچھے تک میں دیکھ رہا ہوں، دائیں سے بائیں اور ادھر بھی میں دیکھ رہا ہوں چاروں طرف، اس لیے اطمینان اور سکون کا ماحول اب بنائیں۔ ابھی بھائی حبیب اللہ فیضی صاحب قبلہ آپ کے سامنے آئیں گے، ماشاءاللہ دلبر بھائی کو آپ نے سماعت کیا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں،
یہ شہ نصیب پہ جتنے علماء کرام موجود ہیں سب میرے سر کے تاج ہیں، ان کا مقام بڑا بلند ہے. یہ اپنی پریکٹیکلی لائف اور اپنی عملی زندگی سے دنیا والوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ دنیا والوں، سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا، میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا. تو ان کا مقام بہت بلند ہے. ان کے قدموں کے جی ماشاءاللہ ان کا مقام بڑا بلند ہے. ان کے قدموں کے ذرات کو غلام غوث قادری اپنی دستار کا ترہ بناتا ہے، اور ان کی موجودگی میں کچھ گفتگو کرنے کی جسارت کر رہا ہے. اب چونکہ محبوب بھائی واقف ہیں مجھ سے اور یہاں کے اور بھی بہت سارے علماء کرام کہ میں تھوڑا سا ایک دھیمے لہجے کا خطیب ہوں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کنسنٹریشن چاہیے، یعنی کافی توجہ کے ساتھ آپ اطمینان سے بیٹھیں. کون آ رہا ہے جا رہا ہے ادھر ادھر آپ دیکھنے کی کوشش نہ کریں، آپ میری جانب دیکھیں، آئی کنیکشن یعنی میری آنکھوں سے آنکھ ملائیں، میرے باڈی لینگویج کو دیکھیں. میں نے قرآن مقدس سورۃ الفتح ہے، سورہ نمبر 48 ہے، یعنی سورہ نمبر 48 کی آخری آیت 29ویں آیت جو بڑی لمبی آیت ہے، اس مکمل آیت حضرت مولانا مدثر صاحب قبلہ جو جلسے کے روح رواں ہیں، یہ میں نے مکمل آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. میں چاہوں تو اس حوالے سے بھی گفتگو کروں، لیکن صرف آپ ذرا غور سے سنیں. اللہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. لیکن اس کے بعد جو کچھ بیان ہو رہا ہے یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہوگا، بلکہ حضور کے صحابہ کا ذکر ہو رہا ہے، حضور کے کمپینینز کا ذکر ہو رہا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جن لوگوں نے زندگی گزارا اور پوری دنیا میں جو انقلاب برپا کیا ہے، کہ یورپ کا ایک اسکالر ایک انٹلیکچوئل کہتا ہے چونکہ مسلمان کے بیٹے کو تو فرصت نہیں ہے پب جی اور فری فائر سے کہ وہ تھوڑا سا مطالعہ کریں اور کچھ پڑھائی کریں، لیکن آج کیمبرج اور آکسفورڈ کی چھتوں کے نیچے دنیا کا دانشور طبقہ، دنیا کا انٹلیکچوئل طبقہ، آج صحابہ کی زندگی پہ لوگ ریسرچ کر رہے ہیں، اور دنیا کا دانشور طبقہ کہتا ہے انسانوں کو انسانیت کی اعلیٰ قدروں سے اگر کسی کی زندگی روشناس کرا سکتی ہے تو امام الانبیاء کی زندگی ہے، سید الانبیاء کی زندگی ہے، مالک کائنات کی زندگی ہے، محمد الرسول اللہ کی زندگی ہے. بھارت کا ایک بہت بڑا دانشور ہے جس کا نام ایمن رائے ہے. جس زمانے میں کارل مارکس نے ایک کانفرنس منعقد کیا تھا، اس زمانے میں جب ایمن رائے کو یہ رشیا کی دھرتی پہ پیٹرسبرگ میں جب اسے مدعو کیا گیا تھا، اس وقت جب اس نے خطاب کیا تھا تو ایمن رائے کا یہی جملہ تھا کہ میں نے دنیا کے بڑے بڑے ریولوشنری پرسنالٹیز کی زندگی کا میں نے مطالعہ کیا، دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کو پڑھا، لیکن جو انقلاب محمد عربی نے برپا کیا ہے وہ انقلاب نہ تو ان سے پہلے کسی نے برپا کیا نہ ان کے بعد کسی نے برپا کیا ہے. اس لیے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ذرا غور سے سنیے اور توجہ کے ساتھ سنیے گا. ایک یورپ کا اسکالر کہتا ہے کہ تم محمد عربی کی زندگی کو بعد میں پڑھنا، ان کی سیرت طیبہ کا مطالعہ بعد میں کرنا، صفہ کی درسگاہ پہ جن لوگوں کی تربیت محمد کر رہے ہیں ذرا ان کی زندگی پہلے دیکھ لو. یہ کون ہیں؟ ابو بکر آئے ہیں تو صداقت کا پیکر بنا دیا ہے، عمر آئے ہیں تو عدالت کا تاجور بنا دیا ہے، عثمان آئے ہیں تو سخاوت کا جذبہ ودیت کر دیا ہے، مولا علی آئے ہیں تو شجاعت کا ترہ امتیاز عطا کر دیا ہے، ابو ذر آئے ہیں تو فقر کا امام بن گئے ہیں، بلال آئے ہیں تو عشق کا امام بن گئے ہیں، سلمان بہت دور سے آئے ہیں، سلمان کا تعلق مکہ سے نہیں ہے، سلمان کا تعلق مدینہ سے نہیں ہے، سلمان خاندان کے بھی فرد نہیں ہیں، لیکن سلمان کی جانثاری ہے، فارس سے سلمان کا تعلق ہے، لیکن مصطفیٰ فرماتے ہیں سلمان من اہل بیتی، سلمان بھی میرے گھر والوں میں سے ہیں، لیکن میرا بیٹا سلمان کو جانتا کیا ہے؟ ہمارے بیٹے نے تو صرف بالی ووڈ کے ایک سلمان کو میرے بچے جانتے ہیں، بالی ووڈ کا یہ ناچنے والا، یہ گانے والا، یہ ہمارا آئیڈیل کہاں سے ہو گیا اور ہم نے صرف نچنیا سلمان کو ہم نے جانا. کاش کہ میرا بیٹا مدینے کے سلمان کو جانتا. کون مدینے کے سلمان کہ جن کو آزاد کرانے کے لیے مصطفیٰ جان عالم اپنے ہاتھوں سے میرے آقا کھجور لگا رہے ہیں، کھجور کا درخت لگا رہے ہیں. کون سلمان کہ جنہیں مہر نبوت کو بوسہ دینے کا شرف ملا ہے. یہ سلمان خاندان کے سلمان نہیں ہے، لیکن عزت سلمان کو مل رہی ہے. یہیں سے مجاز ملا کہ عزت اسے ملے گی جو نبی کی عزت کرے گا اور جو نبی کی ناموس کی بات کرے گا. اور خاندان کا ابو لہب ہے، بڑا گورا چٹا ابو لہب ہے، زبان عربی ابو لہب کی ہے، لیکن جوتا مار کے نکال دیا گیا. خاندان تمہیں مبارک ہو، جاؤ یاد رکھنا عزت اسے ملے گی جو نبی کی ناموس کی بات کرے گا، جو نبی کا غلام ہوگا. یہی وجہ ہے کہ مدینہ کے یہودیوں نے حضرت سلمان پہ کمنٹ کیا تھا اور کسی یہودی نے کہا کہ سلمان آپ کا بیک گراؤنڈ تو مجوسیوں کا ہے، آپ نے ریسرچ کر کے آپ تو یہودی بن گئے. سلمان ذرا اپنے باپ کا نام تو بتائیے. ذرا توجہ رہے تو میری بات سمجھ میں نہیں آئے گی، نہیں تو کچھ
کچھ بھی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. سلمان اپنے ابا کا نام تو بتائیے. چونکہ یہ جانتے تھے کہ سلمان کے باپ مجوسی ہیں تو حضرت سلمان حضور کی بارگاہ میں تشریف لے گئے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو پوچھتے ہیں ہم سے, میرے باپ کا نام پوچھتے ہیں, یہ مجھ پہ تانا مارتے ہیں, یہ میرا مذاق اڑاتے ہیں. تو آقا نے فرمایا سلمان کہہ دو سلمان ابن اسلام ابن اسلام ابن اسلام. اب سلمان کی کوئی پہچان نہیں ہے, سلمان کی فقط ایک پہچان ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہماری اور آپ کی ایک پہچان ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو ذرا ان کو دیکھیے کہ جن کی تربیت حضور نے کی ہے. مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹلی سرنڈر ٹو اللہ, مکمل اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا. اور اس کائنات میں انبیاء کے بعد اگر کسی جماعت نے مکمل اپنے آپ کو سبمٹ کیا ہے اور ٹوٹلی سرنڈر کے جلوے ہمیں دکھائی دیتے ہیں تو صحابہ کی بارگاہ میں دکھائی دیتے ہیں. آئیے ہم کہاں سے مثال پیش کریں, ہم کہاں آپ کو لے کے چلیں. ہم چلتے ہیں مدینہ کی دھرتی پہ. ایک وقت ایسا آتا ہے محبوب گوہر بھائی کہ حضرت خباب ابن ارت ہیں. جب حضرت خباب کا ہم نام لیتے ہیں ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کاش کا میرا بیٹا حضرت خباب کو جانتا, کاش کہ میرا بیٹا حضرت خبیب ابن عدی ابن مالک انصاری کو جانتا. حضرت خبیب ابن عدی, اللہ اکبر, کاش کہ میرے بچے کو خبر ہوتی حضرت بلال حبشی کے بارے میں, حضرت صہیب رومی کے بارے میں, حضرت طلحہ ابن عبید اللہ کے بارے میں, حضرت زبیر ابن عوام کے بارے میں, حضرت سعید ابن زید کے بارے میں, حضرت سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں. آئی پی ایل کا دور چل رہا ہے, اگر میں کسی کرکٹر کا نام بھی نہ لوں اور صرف اس کے ٹریک ریکارڈ کے بارے میں بیان کروں, مجمع سے ایک بیٹا اٹھے گا, غلام غوث قادری آپ نے جو ابھی ٹریک ریکارڈ سنایا ہے اس کرکٹر کا فلاں نام ہے. لیکن ہم صحابہ کی بات کریں, ہم اگر حضرت صدیق اکبر کی بات کریں, فاروق اعظم کی بات کریں, عثمان غنی کی بات کریں, امام المشارق والمغارب, حلال المشکلات والنوائب, مظہر العجائب والغرائب, سیدنا سرکار علی المرتضی علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بات کریں, سید الشہداء امیر طیبہ گورنر مدینہ اسد اللہ و اسد رسول اللہ حضرت سیدنا سرکار حمزہ کی بات کریں, حمزہ ابن عبد المطلب کی بات کریں, اگر حضرت عبداللہ ابن عباس کی بات کریں, عبداللہ ابن مسعود کی بات کریں, عبداللہ ابن عمر کی بات کریں, جب صحابہ کی بات کرتے ہیں میرے بیٹے کو خبر نہیں ہے الا ماشاءاللہ, میں سب کی بات نہیں کرتا. اگر میں حضرت خدیجہ کا ذکر کروں, حضرت میمونہ بنت حارث کی ذکر کروں, حضرت صفیہ بنت حوی بن اخطب کی بات کروں, اگر میں حضرت ریحانہ کی بات کروں, اگر حضرت ماریہ قبطیہ کی بات کروں, میری بیٹی کو خبر نہیں ہے. میری بیٹی کہتی ہے بابا آپ خدیجہ کا ذکر کر رہے ہیں, یو آر اورینٹلسٹ, آپ تو پرانے زمانے کے ہیں. بابا یہ کیسی بات کر رہے ہیں, آنگن میرا ہو لیکن ذکر تو کٹرینا کا ہونا چاہیے. آپ قرینہ کے بارے میں کیوں نہ گفتگو کر رہے ہیں؟ جب حضرت سلمان فارسی کی ہم بات کرتے ہیں, میرا بیٹا میری گود میں بیٹھ کے کہتا ہے بابا آپ بالی ووڈ کے سلمان کی کیوں نہیں بات کرتے؟ لیکن میں قوم کے نوجوانوں سے خطاب کر رہا ہوں, میری قوم کے نوجوانوں اور مستقبل کی امانتوں کے امینوں, میرے جملے کو دل کی کتاب میں نوٹ کرو. یہ آپ کا 33 سالہ جوان خطیب آپ کو یہ پیغام دے کے جا رہا ہے کہ میری قوم کے جوانوں, تمہارا آئیڈیل اور تمہارا رول ماڈل یہ بالی ووڈ کا نچنیا نہیں ہے. ارے تمہارا اسٹار تو ہے جسے محمد رسول اللہ نے اسٹار بنایا ہے, جسے امام الانبیاء نے اسٹار بنایا ہے. تو مدینے کے مصطفیٰ فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم, آل مائی کمپینینز آر جسٹ لائک اے اسٹار. میرے جتنے صحابہ ہیں سب آسمان ہدایت کے ستارے ہیں. آؤ آؤ اسٹار چاہیے, ابو بکر دے رہا ہوں, آؤ عمر کو لے لو, آؤ عثمان دے رہا ہوں, آؤ طلحہ کو لے لو, آؤ ابو عبیدہ ابن جراح کو لے لو, آؤ خالد بن ولید کو دے رہا ہوں. ارے کون خالد بن ولید؟ انت سیف من سیف اللہ, مصطفیٰ بولا کے خطاب دیں. کون خالد بن ولید؟ جنگ موتا میں 7 تلوار ٹوٹ جائے, کون خالد بن ولید؟ آج بھی دنیا میں حضرت علامہ مفتی راحت احسان صاحب قبلہ ایک نیریٹو سیٹ کی جا رہی ہے. واٹ از مینٹ بائی نیریٹو؟ نیریٹو مینس کیا ہوتا ہے؟ نیریٹو مینس یہ ہوتا ہے کہ ایک نیریٹو سیٹ کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو احساس کمتری میں, میں مانتا ہوں کہ ماشاءاللہ ہمارے دائیں جانب کے لوگ بڑے انٹلیکچوئل ہیں, لیکن تھوڑی سی توجہ میری گفتگو بند کریں اور میری جانب توجہ دیں. پورا مجمع اس وقت مخاطب ہے میری جانب اور پورے لوگ سماعت کر رہے ہیں, لیکن آپ ماشاءاللہ دانشور ہیں, انٹلیکچوئل ہیں, تو دانشوری بعد میں بھی بگاڑ سکتے ہیں آپ, تھوڑی دیر بعد بھی, اور گفتگو بعد میں بھی کر سکتے ہیں. لیکن ذرا توجہ کے ساتھ سنیے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج ایک نیریٹو بھارت میں کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک, گجرات سے لے کر اسم تک ایک نیریٹو سیٹ کی جا رہی ہے. وہ نیریٹو یہ ہے کہ مسلمانوں کو احساس کمتری کا شکار کر دیا جائے, مسلمانوں پہ اتنا ظلم کرو, ہر اردو نام والے کو اتنا ستاؤ کہ وہ پریشان ہو جائے. لیکن ایک نیریٹو حضرت خالد نے بھی سیٹ کیا تھا. وہ نیریٹو ایسا تھا کہ خالد ابھی مدینہ کو ہوتے تھے اور نام اگر یرموک میں پہنچ جائے دشمن بھاگنا شروع کر دے, خالد مدینہ میں ہے, نام نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت,
اصلاح معاشرہ کانفرنس، عظمت اسلام، عظمت قرآن۔ ایک نیریٹو تو حضرت خالد نے سیٹ کیا تھا، خالد مدینے میں ہیں، نام قادسیہ میں پہنچ جائے، دشمن کے پینٹ میں پخانہ اور پیشاب ہو جائے، اور بات کرتے ہیں خالد بن ولید کی۔ اللہ اکبر، یہ حضرت خالد بن ولید، ہم کہاں سے مثال پیش کریں؟ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے خود سپردگی کی، اعلیٰ مثال انہوں نے کائنات میں پیش کی ہے، یہ صحابہ ہیں۔ صرف آئیے ہم ایک بات پیش کرتے ہیں اور گفتگو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کریں گے، چونکہ 20 منٹ مجھے ہو گئے خطاب کرتے ہوئے، لیکن آپ کو ذرہ برابر احساس بھی نہیں ہوا ہوگا۔ اب توجہ کے ساتھ میری گفتگو سنیے، یہ حضرت خباب کی بات چل رہی ہے۔ کون خباب ابن ارد؟ وہ حضرت خباب، مکہ کی گرم گرم ریت پہ جسے لٹایا جائے۔ آج کا مسلمان کیا جانے، چونکہ ہمیں جس طرح ابا کی موت کے بعد اور امی جان کے انتقال کے بعد یا بھائیوں کی موت کے بعد، بڑے باپ کی موت کے بعد یہ مکان ہمیں مل گیا، زمین مل گئی، جائیداد مل گئی، تو صاحب ہماری حالت یہ ہے کہ وراثت میں ہم کو کلمہ بھی مل گیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خاندانی مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم خاندانی طور پہ پڑھتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ اگر آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے تو پھولوں کی سیج پہ آپ کا استقبال نہیں کیا جائے گا، کانٹوں کے بستر پہ آپ کا استقبال کیا جائے گا۔ اگر آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے تو مقتل میں آپ کو چلنا پڑے گا اور قربانیوں کی معراج تک آپ کو پہنچنا پڑے گا۔ آپ نے کیا سمجھ لیا ہے کہ آپ کا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ یقیناً آپ کا امتحان لیا جائے گا اور آپ کا امتحان ہوگا، ہمارا امتحان ہوگا۔ لیکن حضرت خباب، اللہ اکبر، وہ حضرت خباب پیٹھ کی چربی پگھل جاتی ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ہم چلتے ہیں مدینہ کی دھرتی پہ، ایک وقت ایسا آیا ہے حضرت خباب ایک جبہ پہنے ہیں اور جبہ پیچھے سے پیوند زدہ ہے، پیوند لگا ہوا ہے جبے میں۔ ہمارا جبہ تو بڑا خوبصورت ہے، اللہ اکبر، اس پہ تو کہیں پیوند نہیں ہے، لیکن نبی کے غلام، نبی کے صحابی، نبی کے جانثار، نبی کے عاشق حضرت خباب ہیں، جبے پہ پیوند ہے، اور جب پیوند بھی ہٹتا ہے تو سفید سفید داغ دکھائی دینے لگتے ہیں۔ نظر پڑ گئی امیر المومنین حضرت فاروق اعظم کی۔ کون فاروق اعظم؟ کون عمر؟ دعائے مصطفیٰ عمر، طلب مصطفیٰ عمر، مراد مصطفیٰ عمر۔ اور کون عمر صاحب؟ یار مزار مصطفیٰ عمر، حضرت فاروق اعظم کہ جن کے بارے میں نیپولین بوناپارٹ کہتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس صرف ایک عمر تھے، اگر مسلمانوں کے پاس 2 عمر ہوتے تو پوری دنیا میں ایک کلمہ ہوتا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ حضرت فاروق اعظم، فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا، اے خباب، یہ آپ کی پیٹھ پہ یہ سفید مرض کے داغ ہیں، یہ برس کے داغ آپ کی پیٹھ پہ کیسے ہیں؟ یہ کس بیماری کے داغ ہیں؟ تو حضرت خباب ابن ارد کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو گرنے لگے، کہنے لگے یا امیر المومنین، آپ اس درد کے بارے میں نہیں جانیں گے، آپ اس داغ کے بارے میں آپ کو کیا خبر ہو؟ اللہ اکبر، امیر المومنین فاروق اعظم سامنے موجود ہیں کہ جن کے اسلام لانے کی دعا مصطفیٰ کر رہے ہیں، وقار مسلمان حضرت فاروق اعظم کھڑے ہیں، اور حضرت خباب کہتے ہیں یا امیر المومنین، اس درد کے بارے میں آپ کیا جانے؟ کہنے لگے بتاؤ تو خباب بات کیا ہے؟ کہنے لگے یا امیر المومنین، یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ مکہ کی گلیوں میں ننگی تلوار لے کے گھوما کرتے تھے، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب آپ دشمنوں کی صف میں موجود تھے، یا امیر المومنین اس وقت میں کلمہ پڑھ چکا تھا اور آگ جلا کے ننگی پشت کے